یا ایھاالذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرتے رہو، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ یہاں پر پھر کیا ارشاد فرمایا؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اب یہ کہ یہاں پر ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا، غور کریں کہ جب بندہ مومن کسی نبی کے یا کسی بھی عالم دین کے کہنے کے اوپر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا، گویا اس نے معرفت کا ایک درجہ حاصل کر لیا۔ وہ گویا جب وہ اللہ کے بارے میں یہ پہچان گیا کہ میں نے اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، تو پھر اسے کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ وابتغوا، تلاش کرو، ڈھونڈو، الیہ الوسیلہ، اس تک قرب حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ، وسیلہ۔ اب یہ کوئی حدیث پاک نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام کی بات ہو رہی ہے، اللہ کا کلام ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وہ خالق و مالک ارشاد فرما رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یہ وسیلہ اختیار کرنا ہے یہ اللہ کے احکامات میں سے ایک حکم ہے۔ اب وہ وسیلہ کوئی چیز جو ہے وہ کئی کہتے ہیں کہ جی نماز ہے، نوافل ہیں، نیک اعمال ہیں، یہ کیا ہیں؟ وسیلہ کے طور پر استعمال کریں جی۔ اولیاء کرام کا ذکر کہاں ہے؟ یہ اللہ کے ولیوں کو ہم کیوں اپنا وسیلہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں؟ یہ تو ویسے ہی ہو گیا کہ جیسے کافر جو ہیں، مشرک جو ہیں، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت صرف اور صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں۔ وہ کیا کرتے تھے؟ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو سب سے پہلا فرق تو یہ سمجھ لیں کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، ہم اولیاء اکرام کی عبادت نہیں کرتے۔ اگر عبادت ہوتی تو وہ تو سب سے زیادہ مستحق عبادت خدا کی ذات کے بعد تو مصطفیٰ تھے، اللہ کے سب سے قرب والے، لیکن کوئی بھی نبی کی عبادت نہیں کرتا، کوئی ولی کی عبادت نہیں کرتا اور نہ ہی ہے۔ تو سب سے پہلا فرق تو یہ ہو گیا کافروں میں اور مسلمانوں میں کہ وہ بتوں کو پوجتے تھے اور ان کی بندگی اور عبادت کرتے تھے، اور پھر یہ کہتے تھے کہ ہم یہ عبادت اور بندگی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اس لیے اس کو ہم یہاں پر اپلائی کر کے یہ کہیں کہ جی یہ بتوں والا معاملہ ہے، کافروں والا کام ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر یہ کافروں والا کام ہوتا تو خالق و مالک یہ نہ فرماتا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وہ بھی ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہ جو پہلے ہی ایمان والے ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی پیغمبر ہیں، ان سب نے اللہ کے قرب میں لانے کا ایک وسیلہ وہ خود بنے ہیں۔ سب سے پہلا وسیلہ اللہ کے جو نبی ہیں، پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے قریب لانے کا ذریعہ بنے۔ اب جب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ جو کام انبیاء نبی کیا کرتے تھے اب یہ کام اہل علم کا ہے، یہ اہل اللہ کا ہے، اور ہم نے بدقسمتی سے یہ اہل علم کو اور اہل اللہ کو الگ الگ دو خانوں میں تقسیم کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، اصل میں اہل اللہ وہی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا قرب حاصل کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے وہی ہیں جو کہ معرفت حاصل کرنے والے ہیں، جو جاننے والے ہیں، جو علماء ہیں، جو علم رکھتے ہیں۔ تو جو علم کے بغیر کوئی تصوف کا نام لیتا ہے تو علم جو ہے وہ اس کے بغیر تصوف اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور اس کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔